تو رمضان کے بعد جو ہمارا تعلق ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ایک تو یعنی شوال کے روزوں کی شکل میں جیسے مولانا نے فرمایا کہ شروع ہو، تو کیسا مطلب پھر اس کو پانا چاہیے، اور کس طرح سے وہ جو تعلق ہم نے رمضان میں اپنے رب کے ساتھ استوار کرنے کی کوشش کی تھی اس میں مزید بہتری نظر آئے رمضان کے بعد؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یقیناً خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے رمضان کے مہینے کو پایا جی، اور رمضان کو پانے کے بعد اپنے رب سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ رب کی رحمتوں کا اور اللہ کی جنتوں کا مستحق بن گیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی زندگی میں رمضان آئے، شوال آئے، ذوالقعدہ آئے، ذوالحجہ، کوئی مہینہ آ جائے، کوئی سال آ جائے، انہوں نے ویسے کا ویسے ہی رہنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ رمضان آیا ہے، نہ آنے کا ان پہ کوئی اثر پڑا ہے اور نہ ہی رمضان کے جانے کا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جن کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوا، تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تعلق میں اب کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ اضافہ ہونا چاہیے۔ اب کسی بھی انسان اگر کسی انسان سے بھی تعلق بناتا ہے نا، اس سے کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے تو شروع میں کم ہے اگر، تو جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ اس تعلق کو مزید جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آپ اس کو یہاں ایک چھوٹی سی مثال سے، آج کل میں یہ مثال دیتا ہوں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کبھی بجلی کے بٹن جو لگے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی بٹن خراب ہو جائے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دبا کے رکھیں تو وہ کام کر رہا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ جی جی، تو یہ خراب بٹن ہے۔ ایک مومن وہ اس خراب بٹن کی طرح نہیں ہوتا کہ جب تک رمضان ہے تو رب کے قریب ہے، وہ کام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے اوامر کو پورا کر رہا ہے، نواہی سے اجتناب کر رہا ہے، اور رمضان چلا گیا تو وہ رب سے دور ہو گیا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن دیکھیں، نہ ہمارا رب بدلا ہے، نہ رب کی نعمتیں بدلی ہیں، نہ رب کے انعامات بدلے ہیں، نہ رب کا فضل و کرم بدلا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے اپنے اجر و ثواب میں کوئی کہا ہے کہ نہیں اب ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ یہ ساری چیزیں جب ہمیں مل رہی ہیں تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایسے ہی رہیں اور اس سے تعلق کو مزید مضبوط کریں جو رمضان میں تھا۔ لیکن ہم دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا رب سے تعلق ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اپنے خالق اور مالک سے دور کر دیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بندے سے پوچھتے بھی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے دور کر دیا؟ رمضان میں تو مانتا تھا کہ رب کریم ہے، اللہم انک عفو کریم، اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو اب اس کریم رب کو کیوں بھلا دیا ہے؟ اب کون سی ایسی چیز مل گئی ہے جو رب سے بھی زیادہ تمہیں قریب لگنے لگ گئی ہے؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت تمہارے لیے باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ہم اگر کپڑا بھی خریدنے جائیں نا بازار سے تو دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہو اور دیر پا ہو، کہ کچھ چلنے والی ہو، لیکن دنیا اور آخرت کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں ہم دنیا کی حقیر سی زندگی کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے کے سامان کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، ہم موت سے غافل ہو جاتے ہیں، موت سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ موت تو مومن کے لیے رب سے ملاقات کا سبب ہے، رب سے ملاقات کا باعث ہے۔ اس موت سے جب ہم بھاگتے ہیں نا اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ بچ نہیں سکتے، موت سے بھاگنا چاہے نہیں بھاگ سکتے، بھاگنا تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کی تاخیر، مہلت مانگنا چاہے وہ بھی نہیں مل سکتی۔ قرآن نے کہا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ایک لمحے کی تاخیر تقدیم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اس موت سے پھر بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں بچ سکتے، نہیں بھاگ سکتے، لیکن ہم اس دو کی چیزیں ہیں جو پھر دور کر دیتی ہیں بندے کو، جی ہم اس کی تیاری کرنے کے بجائے اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی مولانا جی، بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ لوگ جو رمضان کو پاتے ہیں اور اس میں روزے بھی رکھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، لیکن ان پہ اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ شعوری طور پر ان عبادات کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی رمضان کے بعد تعلق کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی۔ بندوں کے ساتھ کیسے تعلق پھر باقی رہے، چونکہ وہ تو جوش ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دنیا میں صرف میں ہی نہیں ہوں،
میرے علاوہ بھی لوگ رہتے ہیں، اور اگر وہ ضرورت مند ہیں تو مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں ان کی ضرورت پوری کرنے میں جتنا معاون ثابت ہو سکتا ہوں میں ان کے کام آؤں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے، خیرکم انفعہم للناس، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ اور قرآن نے بھی حکم دیا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں دوسروں کے کام آئیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جیسے رمضان میں ہم دوسروں کے کام آئے، ہم نے سحری افطاری کا بندوبست کیا، اور الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک وسیع پیمانے پر سحر اور افطار کے دسترخوان لگائے گئے، لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچایا گیا، ان کے کام آئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انہیں بھوک صرف رمضان کے مہینے میں نہیں لگتی تھی، سال کے 12 مہینے ان کی ضروریات ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے۔ انہیں لباس کی ضرورت صرف رمضان کے مہینے میں نہیں تھی، انہیں سال کے 12 مہینے لباس کی ضرورت ہے۔ ان کے بچوں کو سال کے 12 مہینے تعلیم کی ضرورت ہے، انہیں رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، ان کے اخراجات ہیں، ان کی ضروریات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ بھی رمضان میں ہی دے دی، فطرانہ بھی دے دیا، وہ تو ظاہر ہے رمضان میں ہی دینا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، اور پھر رمضان کے بعد ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے بھی آ جائے، ہم کہتے ہیں جی ہم تو رمضان میں دے بیٹھے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خرچ کرنا جو اللہ نے دیا ہے اس میں نفلی صدقات تو جاری رہنے چاہیے نا۔ اور اسی طرح سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان ہمارے دلوں کو صاف پاک کرنے کے لیے آیا ہے، کہ ہمارے دل جہاں رب کے لیے خالص ہونے چاہیے وہاں رب کے بندوں کے لیے بھی ان میں اخلاص ہونا چاہیے، نفرت سے دور ہونے چاہیے، کدورت سے دور ہونے چاہیے، اور ان میں بغض پال کے، نفرتیں پال کے، خود غرضیاں پال کے نہیں رکھنی چاہیے کہ میں جہاں بھی سوچوں تو اپنے بارے میں ہی سوچوں، جہاں بھی مجھے فکر ہو تو اپنے نفس کی ہی فکر ہو۔ تو یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہوتا۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو بندوں کے ساتھ تعلق کا بہترین ہونا، دوسروں کے لیے ہمیشہ نفع بخش بننا، ان کو شر سے بچانے والا اور خیر پہنچانے والا بننا، قرآن نے اور رمضان کے مہینے نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اور اگر رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے، قیام کرنے کے باوجود میرے اندر دوسروں کا احساس پیدا نہیں ہوا، دوسروں کے ساتھ خیرخواہی پیدا نہیں ہوئی، اور دوسروں کے کام آنا میرے اندر پیدا نہیں ہوا، تو پھر میں یہ لمحہ فکر یہ ہے کہ پھر اس کو سوچنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور بہت ہی اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے مولانا ریاست شاہ صاحب کہ جیسے اللہ سے تعلق کو جوڑا ہے ویسے بندوں سے تعلق کو بھی مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، اور وہ پیار جز وقتی نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں آیا اور پھر ختم ہو گیا۔ تو پورا سال ان کی ضروریات کے لیے ایسے ہی کمر بستہ ہونا چاہیے جیسے رمضان کے اندر تھے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی بندہ اگر کوئی محنت کرتا ہے، اس کا صلہ پاتا ہے، تو تب تک مستفید نہیں ہو سکتا جب تک اس صلے کی حفاظت نہیں کرتا۔ کوئی بندہ کام کرنے کے لیے کہیں جائے اور کام کرنے کے بعد اپنی سیلری لے کے جا رہا ہو اور اس کی جیب کٹ جائے اور خالی ہاتھ وہ گھر پہنچے، تو کیا خیال ہے؟ یہ یعنی قابل رحم انسان ہے۔ جی ایک تو وہ قابل رحم ہے جس نے کام ہی نہیں کیا، جو نکما رہا ہے، لیکن یہ آدمی اس سے کہیں زیادہ قابل رحم ہے کہ جس نے سال بھر، مہینہ بھر محنت کی ہو، کمایا ہو، لیکن لگانے تک اس کو محفوظ نہیں رکھ سکا کہ اس سے کوئی حاصل کر سکے، وہ حاصل نہیں کر سکا۔ اس طرح اعمال میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ عمل تو کر لیا، وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی غلطی کر لی، ایسی کوتاہی کر لی، ایسا گناہ اور جرم کر لیا کہ وہ اعمال نامہ اعمال سے مٹتے چلے گئے، اور کبھی ایسی حالت بھی آ جاتی ہے کہ نامہ اعمال خالی ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اعمال کو برباد کرنے کا، ان کے ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ چند ایک ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو انسان کی زندگی میں خوشی غمی آتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، بندہ مومن بڑے مضبوط ایمان والا بھی نا، وہ اللہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے، اور پھر یہ حالت آ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جانے انجانے میں شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ یہ جو شرک کا ارتکاب ہے نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اور پھر سورہ زمر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب
کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، کہ آپ نے بھی اگر یہ کر لیا ہوتا یا کر لیں تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو شرک سے بچانا، اور یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز، نیکی کرنے کے بعد اس نیکی پہ احسان جتلانا۔ رمضان کے مہینے میں کسی پہ خرچ کیا، کسی کو کچھ دیا ہے، اب رمضان کے بعد اس کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی ایک کو بتا رہے ہیں میں نے فلاں کے ساتھ رمضان میں یہ تعاون کیا، یہ تعاون کیا، احسان جتلا رہے ہیں، یا اس ریاکاری میں آ جائے گا، اس کو کوئی اذیت دے رہے ہیں، تو اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر۔ اسی طرح ریاکاری کا معاملہ ہے کہ نماز روزے کا اہتمام تو کر لیا، لیکن اب رمضان کے بعد ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے جی اس دفعہ اتنے قرآن ختم کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنی تراویحاں پڑھی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے۔ تو یہ اعمال اللہ کے لیے کیے ہیں، ان کو جتنا پوشیدہ رکھیں گے اتنے یہ زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اعمال کرنے کے بعد پوشیدہ اور چھپ کر گناہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت والے دن آئیں گے کہ ان کے اعمال تہامہ پہاڑ، ایک پہاڑی سلسلہ، اتنے ان کے پاس اعمال ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک سبب جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو جو کسی کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، تو یہ انسان بھی قیامت والے دن اپنے اعمال ان میں تقسیم کر بیٹھے گا۔ تو قرآن نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سارے لوگ عمل کرنے کے باوجود جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، صدقہ و خیرات سب کچھ کیا ہوگا، اس نے اخلاق بھی ہوگا، لیکن تصلی نارا حامیہ، اس کے باوجود جہنم کی آگ میں جائیں گے، کیونکہ عمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اعمال کو محفوظ نہیں کیا بلکہ ان کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں اور جو تسلسل قائم ہوا ہے اس کو جاری رکھ سکیں، کیونکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل وہی ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی ذکر فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اگرچہ اعمال تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں لیکن تسلسل سے ہوں تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جی مولانا، جو تسلسل ہوگا میرے خیال میں وہ بذات خود ان اعمال کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔